نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ سے آیت 165 اور سورہ مائدہ سے آیت 54 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس نشست میں ہم ان آیات کریمہ کو بنیاد بنا کر محبت کی اقسام کے حوالے سے چند معروضات عرض کریں گے اور بالخصوص محبت واجبہ پر سیر حاصل بات کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر احکامات الہی سے رخ پھیرنے والے، منہ پھیرنے والے ان کی نسبت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ یعنی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہوگا اور وہ
اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ آغاز کرنے کے بعد ہمیں صرف محبت کی اقسام کے حوالے سے جاننا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے بنیادی طور پر محبت کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 مثبت پہلو رکھتی ہیں اور 2 منفی پہلو کی حامل ہیں۔ وہ محبتیں جو مثبت پہلو کی حامل ہیں ان میں ایک ہے محبت واجبہ اور دوسری ہے محبت محمودہ، اور جو منفی پہلو کی حامل ہیں ان میں ہے محبت محرمہ اور محبت مذمومہ۔ اب بات تو آج ہم کریں گے محبت واجبہ پر، مگر صرف سمجھنے کی حد تک چند جملے ان 4 قسموں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے محبت واجبہ، یہ وہ محبت ہے جس کا درجہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے، اور پھر اللہ کی محبت کے بعد ان مقدس ہستیوں سے محبت واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کا باعث بنتی ہے، قربت کا باعث بنتی ہے۔ تو محبت الہی سب سے اول، اس کے بعد محبت رسول، پھر محبت رسول اور محبت الہی کا ایک ہونا۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جنہیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہونے کا شرف ملا، ان کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت، اور پھر چوتھا درجہ ہے اولیاء و صالحین اور علماء امت کی محبت۔ یہ محبتیں واجبہ ہیں۔ پھر دوسری محبت ہے جسے محبت محمودہ کہتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کے قابل تعریف ہونے میں پر شریعت سے دلائل میسر ہیں، یا انسان کی طبیعت فطرتاً ان کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ محبتیں محمودہ کہلاتی ہیں۔ ان میں طبی محبت آ گئی، رحیمانہ اور تعظیمانہ محبت آ گئی، الفت اور انس و محبت، یہ محبت آ گئی، اعمال صالحہ کی محبت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں والدین، اعمال صالحہ، اماکن مقدسہ، ایام مقدسہ، ان تمام کی محبت شامل ہے، اساتذہ کی محبت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محبت محمودہ ہے، یعنی قابل تعریف محبت ہے، اور ان سے قرآن و سنت سے دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر ہے محبت محرمہ یا محرمہ، یعنی وہ محبت جو حرام ہے، جو محبت حرام ہے، اور اس میں جو پہلی صورت ہے وہ شرک پر مبنی ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں شرک، ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز آ جائے گی۔ پھر وہ افعال، وہ اعمال جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا، انسان اگر ان برے اعمال کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، تو یہ ساری چیزیں محبت محرمہ میں آ جاتی ہیں۔ پھر محبت مذمومہ ہے۔ محبت مذمومہ وہ محبت جو قابل مذمت ہے، جو قابل مذمت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری اس سے غفلت پر مبنی ہے، اسے محبت مذمومہ کہا جاتا ہے۔ اس میں والدین، اولاد، دولت، منصب،
عیش و عشرت، کاروبار، تجارت، رہائش گاہ اور جائیداد سے ایسی محبت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے غافل کر دے، تو یہ محبت بھی محبت مذمومہ ہوگی۔ اور پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا کے رشتوں اور دیگر امور کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے واجب کردہ اعمال اور افعال پر ترجیح دے، اور ان افعال واجبہ سے بڑھ کر دیگر امور سے محبت کرے، تو یہ بھی محبت مذمومہ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں ہم ان محبت کے تذکرے کی طرف جا رہے ہیں جس کا تعلق محبت واجبہ سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنا چاہیے وہ ہے اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت وہ شے ہے کہ بندہ مومن کا پہلا وصف ہی یہ بیان کیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی اللہ کی محبت کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی محبت سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کی مذمت میں میرا تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کی محبت وہ شے ہے کہ جس کی نسبت انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں نقل کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانا من دعائے داؤد یقول اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال اور پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر میرے لیے محبوب بنا دے، میرے لیے محبوب بنا دے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے جو اول درجے میں واجب ہے۔ اس کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بھی محبت واجبہ میں شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمانے سے پہلے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کر یہ فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاؤں. اور حضرت عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معروف واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور آپ نے عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ لانتا حبا الیہ من کل شیء الا من نفس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. فرمایا اے عمر، تو مومن نہیں ہو سکتا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ تو مجھ سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت کرے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فقال له عمر فإنه آنا واللہ لأنت أحب إلی من نفسی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. یہاں ہمیں ایک اور بات جاننا چاہیے، اللہ کی محبت واجب، اللہ کے رسول کی محبت واجب، اور اس پر قرآن سے اب ہم دلیل لینے لگے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ پاک نے فرمایا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. ساری چیزیں بیان کر دی، سارے رشتے ناتے، اموال، سب کو بیان کیا. کس کے مقابل؟ کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ رسول کی راہ میں جہاد سے محبوب ہے، پھر اللہ کے حکم عذاب کا انتظار کرو. یہ آیت عرض کرنے کا مقصود یہ، اللہ اور رسول کی محبت دونوں واجبہ ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بڑی معروف حدیث پاک ہے، ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عادت لہا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی زیادہ عمل نہیں کی، نہ بہت نمازیں پڑھی ہیں نہ بڑے روزے رکھے، ہاں اتنا ضرور ہے انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تیرا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز آ گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ قیامت کے پوچھنے والے کے لیے بھی جواب اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ ہے، تو ساتھ فرما دیا انت مع من احببت، تیرا انجام تیرا معاملہ انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے، پھر سارے اعمال پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ، اور ان کا لقب تھا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے، اور ان کا لقب تھا حمار، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی چٹخلا چھیڑتے، کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتے، اور آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکراتے، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکراتے، خوش ہوتے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک ان کو مرض کہنے لاحق تھا، وہ شراب پیتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب پینے کی بنا پر مارا بھی تھا، وہ مار کھاتے پھر شراب پی لیتے، حتیٰ کہ بار بار ان کا ایسا معاملہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا۔ جب یہ بار بار معاملہ ہوا تو لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا اے اللہ، جتنی مرتبہ اسے مارنے کے لیے لایا گیا ہے تو اس سے زیادہ اس پر لعنت بھیج، جتنی مرتبہ مارنے کے لیے اسے لایا گیا ہے تو اس سے زیادہ مرتبہ اس پر لعنت بھیج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، آقا نے ارشاد فرمایا اسے لعنت نہ کرو، اللہ کی عزت کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گویا اللہ اور رسول کی محبت اس کے ہر عمل پر غالب ہے، اور اگر کسی نے اس کے بارے برا سوچا، برا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی روک دی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب اس کے بعد محبت واجبہ میں تیسری محبت ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی ان کے چہروں پر کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ غیریت پائی جاتی ہے، ایسے جیسے کہ میں پہچانتا ہی نہیں، وہ اس طرح ہم سے ملتے ہیں۔
حضرت عباس فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر شدید غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ اللہ اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے، ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرابت دار کون ہے؟ ایک ہے نسبی قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل بیت، اور دوسرے صحبت کے قرابت دار آپ کے صحابہ۔ اور پھر ایسی ایک روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعترتی احب الیہ من عترتی وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اسے اپنے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے محبوب تر نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے، مومن نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم ارضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد اذل ومن اذل فیوشک ان یاخذ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔ صحابہ کرام، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، اس سے گرفت پائے گا۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول ان کی محبت بھی محبت فاطمہ ہے، آخری محبت اولیاء و صالحین کی محبت۔ ایک روایت صرف عرض کر دیتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے بخاری کی، فرمایا اذا حب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلان فاحبہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع له القبول فی الارض۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے اور اس سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، بس جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ملا نہیں، محبت کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کے اطہار، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء صالحین، علماء کی محبت، یہ ساری محبتیں وہ ہیں جو اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والی، اور ان میں سے ہر ایک سے محبت، میں نے قرآن کی آیات بھی دے دی، حدیث بھی دی، محبت واجبہ میں شامل ہے۔ محبت واجبہ یعنی ان سے محبت کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے، اور اگر کوئی ان سے محبت کی بجائے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دل میں ان کے لیے غیظ و غضب رکھتا ہے، کوئی ناپاکی اور پلیدی رکھتا ہے، تو یاد رکھ لیں اس کا سینہ ایمان سے بھی خالی ہے، اس کا سینہ ایمان سے بھی خالی ہے، کہ یہ محبت ہائے واجبہ ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان کا حکم دیا ہے، اور جو قاعدہ ہے شریعت کا الامر للوجوب، کوئی بھی امر واجب کے لیے ہوتا ہے، واجب کے لیے۔ سو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت، اولیاء صالحین، علماء کی محبت، وہ یہ چیز ہے جنہیں دین کی روح سے واجب قرار دیا گیا۔ جب محبت واجب ہے تو دل میں ان کے لیے پلیدی رکھنا، بغض رکھنا، عناد رکھنا، برے جذبات، برے خیالات، برے تصورات رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ محبتیں نہیں ہیں تو ایمان کا معاملہ بھی کمزور ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔